رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. قرآن کا لغوی موضوع کی ایک اور مثال ہے، بہت خوبصورت مثال ہے جس میں آپ کو قرآن کی بہت ہی ایک باریک بینی سے چیز دکھاؤں گا. دو آیتیں ہیں قرآن کی، ایک سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 52 اور دوسری سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 111. دونوں آیتوں میں بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حواری ہیں، جو ان کے صحابی ہیں، ان کی بات ریکارڈ کی گئی ہے. اس کا ایک حصہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں فرق بتاتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ گواہ رہیں، یہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلم ہیں، انا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں. جبکہ سورہ مائدہ میں وہ حواری، ان کے صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ شاہد رہیں، گواہ رہیں کہ ہم پورے فرما بردار ہیں، اننا، بے شک ہم ہی مسلمان، ہم پورے فرما بردار. تو یہاں پہ ایک زور ہے، سورہ مائدہ میں ایک زور ڈالا گیا کہ ہم پورے فرما بردار ہیں، پورے مسلمان ہیں، لیکن جبکہ سورہ آل عمران میں وہ بغیر زور کے وہ کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں، پورے نہیں کہتے. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اب میں آپ کو 3 مختلف زاویوں سے، فرام 3 ڈفرینٹ اینگلز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ بات پورے بہترین طریقے سے اپنے سیاق و سباق میں پرفیکٹلی بیٹھتی ہے. پہلی بات، جہاں پہ زور نہیں ڈالا گیا وہاں پہ حواریوں سے بات کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کی طرف میرا مددگار ہو، تو حواری آگے سے بولے. جبکہ سورہ مائدہ میں جہاں زور ڈالا گیا کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں، وہاں بولنے والا، ان سے کمیونیکیشن کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. جبکہ میں نے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں. اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک چھوٹی اتھارٹی ہو جس کے پاس کم طاقت ہو، اس کے سامنے انسان جو ہے وہ زیادہ الرٹ ہوتا ہے یا کوئی بڑی اتھارٹی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک چھوٹی اتھارٹی ہیں، اس لیے ان کے سامنے کیا کہا؟ ہم فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بڑی اتھارٹی، ان کے سامنے کیا کہا؟ ہم پورے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بڑی اتھارٹی، سبحان اللہ، کانٹیکسٹ کے مطابق بالکل ٹھیک. دوسری بات، سورہ آل عمران جہاں پہ زور نہیں ہے، جہاں پہ پورے فرما بردار نہیں، جہاں پہ صرف کہا ہم فرما بردار ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان سے بات کرنے کا انداز جو ہے، ان کو حکم یا نہیں، کوئی حکم نہیں دے رہا، صرف ایک سوالی انداز ہے. کوئی ہے جو خدا کی طرف میرا مددگار ہو؟ سوال کر رہے ہیں. تو آگے سے حواری بولتے ہیں ان کے صحابی. لیکن سورہ مائدہ میں جہاں پہ زور ہے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان. حکم ہے، سوال نہیں ہے، سبحان اللہ. تو حکم کے جواب میں کہا ہم پورے فرما بردار ہیں. یہ بھی زیادہ مناسب، سبحان اللہ. یہ دوسرا اینگل. تیسرے زاویے سے دیکھیں، جہاں زور نہیں ڈالا گیا سورہ آل عمران میں، اس کا ہم فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، وہاں پہ آگے اہل کفر کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف سے نافرمانی انہوں نے دیکھی. اور پھر آگے اگلی آیت میں، اور یعنی وہ یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، یعنی یہاں پہ برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے سیاق و سباق میں. اچھا، اور جب کہ حواریوں نے جب سورہ مائدہ میں جب اس میں پورا زور ہے کہ ہم پورا فرمانبردار ہوتے ہیں، اس کے سیاق و سباق میں کیا ہے؟ حواری آگے کیا چاہ رہے ہیں؟ حواری خود ایمان لانا چاہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آگے؟ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتے ہیں ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو. کو کیا کہتے ہیں آگے سے؟ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والے. سبحان اللہ. یہاں پہ ایمان لانا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہتے پورا ایمان، پورا فرما بردار ہیں ہم. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا سورہ آل عمران میں جہاں کہا گیا ہم صرف فرما بردار ہیں، انا مسلمون، جبکہ سورہ مائدہ میں کہا گیا اننا مسلمون، ہم پورے فرما بردار ہیں. اس پہ زور ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات، آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں جو کہ چھوٹی اتھارٹی ہے، جبکہ سورہ مائدہ میں حضرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بول رہے ہیں جو کہ ایک بڑی اتھارٹی. نمبر 2، آل عمران میں عیسیٰ علیہ السلام سوالیہ طور پہ بول رہے ہیں کہ کیا ہے کوئی میرا مددگار، جبکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. تیسری بات، آل عمران کا سیاق و سباق جہاں پہ کوئی زور نہیں ہے، صرف ہم فرما بردار ہیں کہتے ہیں، سیاق و سباق کافر وغیرہ کے بارے میں. جبکہ سورہ مائدہ میں خود وہ ایمان لانا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ کو یہ کیوں دکھا رہا ہوں؟ دیکھیں، میں آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ صرف ایک معجزہ ہے، ایک لفظ اتنے سارے زاویوں سے پرفیکٹلی اپنی جگہ بیٹھ رہے. صرف ایک، ہم پورے فرما اننا مسلمون اور انا مسلمون، یہ صرف ایک لفظ ہے جو بیٹھ رہا ہے.
امیجن کریں کہ اس قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی اپنی جگہ بالکل بالکل ٹھیک بیٹھ رہا ہے، اور وہ تو صرف میں آپ کو ایک یا دو زاویوں سے دکھا رہا ہوں، نہ جانے کتنے زاویوں سے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیٹھ رہا ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو 3 زاویوں سے فرام 3 ڈفرینٹ اینگلس دکھایا کہ یہ الفاظ کس طریقے سے اپنی جگہ بالکل پرفیکٹلی بیٹھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم قرآن ہمیں دنیا کی معاشرت، معیشت، سیاست، ہر چیز میں ہمیں ہدایت دے رہا ہے، اور 1400 سال سے کسی نے اس کو بدلا بھی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان بیٹھ کے اس کو لکھے اور اس کے اندر کوئی غلطی ہی نہ نکلے، اور ایک ایک لفظ ایک ایک ہر زاویے سے بالکل ٹھیک ٹھیک بیٹھ رہا ہوں؟ کیسے پاسبل ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے، یقین والا، کہ ہمارے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔